السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ختم نبوت کورس میں سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13 کا موضوع جو سبق نمبر 12 کا تھا وہی ہے، اس کا حصہ دوم آج ہم پڑھیں گے، مرزائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مسائل۔ تو اس سبق نمبر 12 میں ہم نے مرزا قادیانی کے 3 جھوٹ پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں اس کا چوتھا جھوٹ پڑھیں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا، یعنی جس طرح اور نبیوں نے ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔ سو آنے والے کا جو نام جو مہدی رکھا گیا ہے، سو اس میں اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن و حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ یہ اس نے چوتھا جھوٹ لکھا ہے قادیانی کا۔ اب دیکھیں، اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے کہ مکتبوں میں بیٹھتے تھے، تو یہ بالکل صریح جھوٹ ہے اور ان پر صریح الزام ہے، اور قرآن و حدیث و صحیح حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے تورات پڑھی تھی۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ان کو تعلیم دوں گا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور جب میں نے کتاب اور حکمت و تورات انجیل سکھائی۔ اس میں بھی تعلیم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ آگے جو اپنے بارے میں یہ مرزا لکھتا ہے کہ میرا یہی حال ہے کہ میں نے بھی جو ہے وہ کسی سے نہیں پڑھا، یہ صاف جھوٹ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرزا کے متعدد استاد تھے۔ کتاب البریہ صفحہ 161 تا 163، خزائن صفحہ 180 تا 181، جلد 13 کے حاشیے پر اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعلیم کا حال موجود ہے، جیسا کہ ہمارے سبق نمبر 12 میں گزر چکا۔ اور مرزائی ان ہر 2 حوالوں میں تعویل کر کے تطبیق کرتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ نہیں ہے۔ جو پڑھا ہے اس سے مراد قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں، اور جہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑھا، اس سے مراد معارف اور معنی ہے، یعنی تطبیق کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ تعویل 2 وجہوں سے غلط ہے۔ مرزا احمد نے اپنے حال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے تشبیہ دی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی ظاہری استاد سے ظاہری الفاظ پڑھے تھے؟ اس کا تشبیہ دینا بتا رہا ہے کہ خود یہاں ظاہری الفاظ و معنی وغیرہ کا فرق مراد نہیں لے رہا، اس لیے اس کی بات یہ جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ اور دوسری وجہ سے اس لیے یہ اس کی تعبیر غلط ہے کہ اسے اگر ہم یہ کہیں کہ معرف اور معنی مراد لیتا ہے، تو اس میں اس نے 3 چیزیں بیان کی ہیں: قرآن، حدیث، تفسیر، معنی و معارف۔ تو معنی و معارف تو تفسیر ہوتے ہیں، اس کا علیحدہ بیان کرنا، یعنی ایک جگہ قرآن بولنا آگے تفسیر بولنا، اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ ظاہری الفاظ و معارف دونوں کی نفی کر رہا ہے کہ دونوں میں میرا کوئی ساتھ نہیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پھر تیسری وجہ سے اس لیے کہ اس کی یہ تعویل جو مرزائیوں کی جو تعویل ہے یہ غلط ہے، کہ اس عبارت میں تعویل کرنا کہ اس سے مراد معارف و معنی ہی ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس نے کس قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ الفاً کہہ سکتا ہوں، اور قسم میں ظاہر معنی مراد ہوتا ہے، اور وہاں تعویل استثناء وغیرہ نہیں چل سکتے۔ مرزا صاحب نے خود قسم کے متعلق اصول بیان کیا ہے کہ یہ بڑا اہم اصول ہے جو ہمیں نزول مسیح کی حدیث سے بھی کام دے گا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان کیا ہو، اس طرح یہاں بھی وہ اصول کام دے گا۔ اور ایک جگہ مرزا کا ایک مرید مرزا کی صفت میں یہ شعر کہتا ہے کہ خدا سے تو خدا تجھ سے ہے واللہ، تیرا رتبہ نہیں آتا بیاں میں۔ مرزا اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ مگر چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس نے واللہ کے لفظ سے قسم اٹھائی ہے، اس لیے تعویل نہیں چل سکے گی۔ اس طرح یہ اصول بے شمار مواقع پر کام دے گا۔ اصول یہ ہے کہ والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تعویل فيه ولا استثناء والا فأي فائدة كانت في ذکر القسم۔ یہ خود اس نے اصول لکھا ہے، تو اس کے علاوہ خود مرزا نے تسلیم کیا ہے کہ تمام انبیاء کا کوئی استاد اور اقالیق نہیں ہوتا، یعنی اپنی اس کی باتوں کے اندر تضاد موجود ہے، اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد کے آپ ہی تعلیم اور تعدیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ یہ خود اس نے لکھا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا استاد نہیں ہے؟ ایک طرف تو یہ خود اپنے استادوں کی فہرست بیان کر رہا ہے، استادوں کے نام بتلا رہا ہے کہ میں نے فلاں فلاں سے پڑھا ہے جیسا کہ گزر چکا، اور ایک طرف یہ تعویل کر رہا ہے کہ جی نہیں، میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ پھر اس کا پانچواں جھوٹ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر اس نے لکھا ہے، جبکہ کتاب البریہ صفحہ 172 کے حاشیے میں اس کی عبارت یہ ہے کہ بہت سے اہل کشف نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر خبر دی تھی کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا، اور یہ پیشگوئی اگرچہ قرآن شریف میں صرف اجمالی طور پر پائی جاتی ہے، مگر احادیث کی روح سے اس قدر تواتر تک پہنچی ہے کہ جس کا جھٹلانا عند العقل ممتنع ہے۔ احادیث یہ جمع کثرت ہے، احادیث جمع کثرت ہے، کہ ایک قاعدہ ہے کہ الف جمع کے بعد اگر 3 حروف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو یہ جمع کثرت پر، جمع منتہی الجموع پر دلالت کرتا ہے، یہ جمع کثرت جمع منتہی الجموع پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم 10 حدیث تو صحیح متواترہ دکھاؤ جن میں سے مسیح موعود کے 14ویں صدی پہ کسار پر آنے کے الفاظ وغیرہ موجود ہوں۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قیامت تک کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں دکھا سکتی کہ مسیح موعود 14ویں صدی پر کسار پر آئے گا۔ پھر اس کا چھٹا جھوٹ، اگر احادیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت کی خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف میں اس قسم کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیں۔ قادیانی اس کا جواب مختلف جوابات دیتے ہیں۔ قادیانی جواب دیتے ہیں کہ حدیث کنز العمال میں ہے، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف سے دکھاؤ، کیونکہ مرزا نے بخاری کا حوالہ دیا ہے۔ دوسرا عذر قادیانی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے علماء اس قسم کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط حوالہ دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ان کے غلط حوالہ دینے سے مرزا کی بات سچی بن جائے گی؟ ہرگز ایسی نہیں ہوتے۔ پھر تیسرا یہ عذر کرتے ہیں کہ تمہارے کسی عالم نے بطور استدلال اتنے زور سے غلط حوالہ نہیں دیا، عام حوالہ کا غلط ہو جانا اور بات ہے، مگر اتنی تحدی اور زور و شور سے حوالہ دینا اور پھر غلط دینا، یہ دھوکہ اور فریب ہے ہماری طرف سے جواب۔ پھر چوتھے وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں نسیاناً لکھا گیا ہے تو بھی اس کی معذرت ہونی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب سے اس کی معذرت دکھاؤ، اور کوئی سچا نبی نسیان پر قائم تو نہیں رہ سکتا، نسیان کا وقوع اور چیز ہے اور اس پر مستقل رہنا یہ اور چیز ہے۔ پھر پانچواں قادیانی عذر کرتے ہیں کہ اگر وہ چلاکی سے کہیں مرزا صاحب کی غلطی نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاتب کی غلطی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
یہ آگے کے الفاظ اصح الکتب بعد کتاب اللہ وغیرہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے، بخاری شریف اس سے مراد بخاری شریف ہی ہے۔ پھر قادیانیوں کا 7واں جھوٹ مرزا غلام قادیانی کا، وہ ازالہ وہام میں لکھتا ہے کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا، مکہ، مدینہ اور قادیان، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یاد رہے کہ مرزا قادیانی کو بھی ہی مسلم ہے کہ کشف و رؤیا انبیاء وہی ہوتے ہیں۔ ضمیم براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور پھر ان کا 8واں جھوٹ کہ وقد سبونی بکل سب فما رددت علیہم جوابہم، کہ مجھے گالیاں دی گئیں میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ میں نے لوگوں کو گالیوں کو جواب نہیں دیا، بلکہ مرزا خود تسلیم کرتے ہیں کہ میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں، ابتدائی سختی کی مخالفوں کی طرف سے ہے، یعنی جو ان کے مخالف ہیں ان کی طرف سے ابتدائی سختی ہوئی تو میں نے ان کے سخت جواب دیے۔ پھر ہم نمونے کے طور پر مرزا کہتے ہیں نا میں نے گالیاں نہیں دی، جواب نہیں دیا، تو مرزا کی جو چند گالیاں ہم آپ کو ذکر کر دیتے ہیں جس میں مرزا گالیاں دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم مرزا کے گالی کے متعلق خود فتاوی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ خود وہ گالی کے متعلق اس کا کیا فتویٰ کیا تھا اور پھر وہ گالیاں دیتا کیسے تھا، کہ اپنی ہی قول کے مطابق اس کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ تو مرزا کہتا ہے کہ سب سے پہلے کشتی نوح کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اور کسی کو گالی مت دو وہ گالی دیتا ہو، اور پھر 40 کے اندر لکھتا ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب کی اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ تیسرا، گالیاں دینا، بدزبانی کرنا یہ طریقے شرافت نہیں، 40 کے اندر اسے لکھا ہے۔ پھر چوتھا یہ لکھتا ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پاک کے دکھ آرام دو۔ یہ اس نے براہین احمدیہ کے اندر پورا شعر لکھا ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پاک کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اب مرزا صاحب کی یہ تو گالیوں کے متعلق اس کے فتوے تھے، اب خود کتنی گالیاں دیتے ہیں وہ چند نمونے دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ قبول نہیں کرتے۔ آئین کمالیات کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر یہ اس نے پہلی جو اس کی گالی، پھر دوسری مولوی مولانا سعد اللہ الدھیانی کے متعلق جو ان کے مخالف تھے اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وَمِنَ الْلِئَامِ أَرَى رَجِيلًا فَاسِقًا غَوْلًا لَعِينًا نُطْفَةَ السُّفَهَاءُ، اور لئیموں میں سے ایک فاسق معمولی آدمی دیکھتا ہوں کہ شیطان ملعون ہے اور سفیہوں کا نطفہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ لکھتا ہے کہ یہ بدگو اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو ملمع کر کے دکھلانے والا منحوس جس کا جاہلوں نے نام سعد اللہ رکھا ہے، تو نے اپنی خباثت سے مجھے بہت دکھ دیا، بس میں سچا نہیں ہوں گا اگر اس ذلت کے ساتھ تیری موت نہ ہو۔ یعنی یہ انہوں نے مولانا سعد اللہ صاحب کے متعلق اس نے شعر لکھے ہیں اور ان کو گالیاں دی۔ آذیتنی خبیثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزي یا ابن البغا، کہ تو اپنی خباثت سے تو نے مجھے بہت دکھ دیا ہے بس میں سچا نہیں ہوں گا اگر ذلت کے ساتھ تیری موت ہو۔ اور ایک شعر اس کا، شخص خبیث مفسد و مزور نحس یسمى السعد فی الجہلاء، نحس یسمى السعد فی الجہلاء، تو نے اپنی خباثت سے، یعنی یہ بدگو اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو روشن کر کے دکھلانے والا منحوس جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے، یہ اس کے شعر ہیں۔ بغایا بغیہ کی جمع ہے جس کا معنی بدکار عورت، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وما کانت امک بغیہ، اور باغی جس کا معنی سرکش ہے، اس کی جمع بغاتن ہے۔
فائدہ، ذریۃ البغایا کا ترجمہ خود مرزا صاحب نے خراب عورتوں کی نسل، بازاری عورتیں اور کنجریوں کا بیٹا کیا ہے۔ یہ نور الحق حصہ اول صفحہ 122 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ مرزا قادیانی اپنے بیٹے نے اس کو نہیں مانا اور مرزا قادیانی کے حیات میں یہ مرا ہے۔ قادیانی بتائیں کہ کیا ان کی پہلی ام المؤمنین بھی فاحشہ تھی؟ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اے بدذات فرقہ مولویان، تم کب تک حق چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خسرت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویوں، تم پر افسوس ہے کہ تم نے بھی جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا۔ یہ انجام آتم صفحہ 20 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر چوتھی اس کی گالیاں، چوتھے نمبر، مگر ایک لوگ قسم کھا لیں گے ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ یہ بھی اس نے، یعنی اس کی اپنی دی ہوئی گالیاں۔ پھر اس نے بعض جاہل اور فقیری سجادہ نشین اور مولویت کے شتر مرغ، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پھر اس نے شعر لکھا ہے، ان العداء صاروا خنازیر الفلا ونسائهم من دونهم الا کلب، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئی، نعوذ باللہ۔ یعنی میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں یعنی کتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ اس کے دی ہوئی گالیاں ہیں۔ مرزائی اگر مرزا قادیانی کی جھوٹوں کے جواب میں یہ کہیں کہ الیاذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، تو مرزا صاحب کے جھوٹ بھی اس طرح کے ہیں، تو اس کے 2 جواب ہیں۔ جو جھوٹ ہم نے مرزا قادیانی کی پیش کی وہ واقعتاً جھوٹ ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام تو توریہ اور تعریف کے طور پر ہے، وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں، سمجھنے والوں کی غلطی ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہ حدیث کے جو محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس روایت کی روح سے جھوٹ کا الزام لگانے والوں کو خبیث اور شیطان پلید کا مادہ اس کو کہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ تحریر شعر کر کے مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ سے ان کی دروگوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی طرف سے مغائر پر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت سے موافق اس کا پلید مادہ اور خبیث ہے۔ یہ آئینہ اکمالیات ہے۔ لہذا قادیانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتے، ورنہ اس کی اپنے جو ہے نا وہ جس کو نبی کہتے ہیں اس کی طرف سے ان پر فتویٰ لگ جائے گا، تو اس لیے یہ ایک جھوٹا اور خبیث انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹولے سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان کا اس صفحہ ہستی سے خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے سمجھنے توفیق نصیب